کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی عام اسکولوں کے لیے آسان بھی ہو رہی ہے اور وسائل سستے بھی ہو رہے ہیں۔ جو ٹیچر تدریس کے گر نہ جانتا ہو، تعلیمی ٹیکنالوجی نہ جانتا ہو، وہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بہت شکریہ مالیگاؤں، بہت شکریہ رشک بہاراں، اور بہت شکریہ امتیاز بھائی۔ ایک اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اردو میڈیم اسکولوں میں ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تدریس۔ میں یہاں کچھ ایسی بات ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں جس کے متعلق مجھے اندیشہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حاضرین کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ میرا اپنا خیال ہے اور مجھے اس کا اظہار کرنا ہے اور مجھے آرٹیکولیشن کرنا ہے، اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں۔ اسکولوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے اردو میڈیم، انگریزی میڈیم، ہندی، مراٹھی یا گجراتی، اور مہاراشٹر میں ایک اور میڈیم کے اسکولیں بڑی تعداد میں ہیں، تیلگو میڈیم۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تدریس کے حوالے سے اسکولوں کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جو حال ٹیکنالوجی کے استعمال کا تدریس میں رویہ اردو میڈیم اسکولوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہی رویہ انگریزی میڈیم کے اداروں کا، مراٹھی اور گجراتی اور ہندی میڈیم کے اداروں کا بھی ہے۔ انگریزی میڈیم کے کچھ اسکولوں کا استثناء ہو سکتا ہے، لہذا تقسیم اس طرح سے کی جا سکتی ہے: انتہائی امیر اور بہت امیر لوگوں کے بچوں کے لیے بنائے گئے چند امیر اسکول، یہ ایک قسم، چند اسکول، اور دوسرے دیگر تمام لاکھوں اسکول، یہ دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی اسکول وہ ہے چند اسکولیں جہاں ٹیکنالوجی کو فروغ ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تدریس ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دیگر تمام اسکولوں میں عام طور سے ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کے اعتبار سے تین طرح کے رویے ہیں۔ پہلا ہے نظر انداز کرنے کا، دوسرا ہے مزاحمت کرنے کا، اور تیسرا ہے ریلکٹنس کے ساتھ میں قبول کرنے کا، ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ اور وہیں سے بات اصل میں آگے بڑھتی ہے۔ گاندھی جی کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ پہلے وہ تم کو نظر انداز کریں گے، پھر وہ تم پر ہنسیں گے، پھر وہ تم سے لڑیں گے، اور پھر تم جیت جاؤ گے۔ ہم دوسری جانب ہیں، ہم پہلے ٹیکنالوجی کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر اس کی مزاحمت کرتے ہیں، لیکن آخر میں ٹیکنالوجی ہی جیتتی ہے، کیونکہ وہ اپنا راستہ، وہ اپنا نفوذ حاصل کر لیتی ہے اسکولوں کے اندر۔ مزاحمت جتنی زیادہ ہوگی، ٹیکنالوجی کو قبول کرنے میں اتنا ہی زیادہ دیری بھی ہوگی اور نقصان بھی ہوگا۔ میں
ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام اچھی طرح سے نہیں کیا جائے تو بہتر ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے، وگرنہ وہ توانائی کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اور وہ ادارے کے اندر ایک کیوس پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے اسکول کے اندر اگر کسی ایک نئے نظام کا آغاز کرنا ہے تو اگر وہ اچھی طرح سے نہیں کیا جا سکا تو جتنے افراد اس میں شامل ہیں سب کا وقت برباد، سب کی توانائی برباد، سب کے وسائل برباد۔ اس لیے اسکولوں میں ٹیکنالوجی کو ہمارے اسکولوں میں جس طرح سے لیا جا رہا ہے وہ اصل میں نقصان کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے دور سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ دو اصطلاحات بہت اہم ہیں and they are critically different but strongly related، بہت مختلف ہیں لیکن بہت زیادہ متعلق ہیں۔ ایک ہے تعلیمی تکنیک، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، اور دوسری اصطلاح ہے یوز آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، تعلیم میں تکنیک کا استعمال۔ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایک بہت وسیع میدان ہے، تعلیم خود اپنے آپ میں بہت وسیع ہے۔ ہم کلاس روم میں جو کچھ عمل دیکھتے ہیں اسے ہم تدریس کہتے ہیں، اور اگر تعلیم کو ہم ایک عظیم درخت سمجھیں تو وہ تدریس صرف اس کا وہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور مکمل تعلیم تو اپنی جڑوں کے ساتھ ہے جو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی۔ بالکل اس کو بہت مختصر کرنے کے لیے نصاب بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ آزادیاں دینی چاہیے۔ تعلیم کے عمل میں جہاں پر جس ملک میں 140 کروڑ کی آبادی ہو اور سینکڑوں زبانیں ہوں اور سینکڑوں مذاہب ہوں اور بالکل مختلف کلچر ہوں، وہاں پر کوئی ایک سمت باندھنے کے لیے حدود اربع طے کرنے ضروری ہیں، اس لیے نصاب متعین کیا جاتا ہے۔ نصاب بھی بہت ایک وسیع موضوع ہو جاتا ہے، اسے اور زیادہ متعین کرنے کے لیے نصابی کتاب تیار کی جاتی ہے، اور پھر ٹیچر کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نصابی کتاب کو بنیاد بنا کر تعلیم کے عمل کو آگے لے کر جائیں۔ اب وہ جس طریقے سے پڑھاتا ہے، تدریس کے لیے جو گر استعمال کرتا ہے کلاس روم میں، تاکہ بچوں کو نصاب اور نصابی کتاب کا مواد اور جو کچھ چاہا جا رہا ہے تعلیم کے مقاصد کے راستے کی طرف آگے لے کر جانا، اس کے لیے وہ بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے۔ اسے ہم تعلیم کی تکنیک کہتے ہیں، تعلیمی تکنیک۔ آسان سے مشکل کی طرف، سادہ سے پیچیدہ کی طرف، معلوم سے نامعلوم کی طرف، فطری سے نفسیاتی عمل کی طرف، یہ تدریس کے طریقے، اور پھر سوال کرنے کے طریقے کے ذریعے سے پڑھا دینا، بلیک بورڈ کا استعمال کر کے پڑھانا، بچوں میں آپس میں ڈسکشن کر کے پڑھانا، کسی بچے کے ذریعے سے تدریس کو مکمل کرنا، ایسے بہت سارے طریقے کلاس روم میں ٹیچر اختیار کرتا ہے۔ یہ سب جو ہیں یہ تدریس کی تعلیم کی تکنیک ہے۔ جو ٹیچر تدریس کے گر نہ جانتا ہو، تعلیمی ٹیکنالوجی نہ جانتا ہو، وہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتا مؤثر طریقے سے۔ جس تکنیک سے زبان سکھائی جائے گی اس تکنیک سے ریاضی اور سائنس نہیں سکھایا جائے گا۔ اردو زبان سکھانے والا استاد، اسے اگر بہت شوق پیدا ہو سائنس کے مضمون کو پڑھاتے ہوئے پروجیکٹر پر دیکھنے کے بعد کہ میں بھی پڑھاؤں اسی طریقے سے، تو وہ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔
میں دو مختلف جماعتوں کی اور دو مختلف مضمون کی اگر آپ کو مثال دوں تو ایک نظم جو ہم سب کو یاد ہے، اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں، رات کو پر پھیلاتی ہیں اور اتر کر آتی ہیں، سب بچوں کو سلاتی ہیں اور پھر خواب دکھاتی ہیں، اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں۔ میں تو آج نہ سوؤں گا، رات گئے تک جاگوں گا، چاند کی پریاں دیکھوں گا، باہر باغ میں بیٹھوں گا، چاند کی پریاں دیکھوں گا، اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں۔ اردو کے استاد نے سوچا کہ میں بھی اس کا کوئی پی پی ٹی بنا کر بچوں کو بتاؤں، تو اس نے بچوں کی قوت تخیل کا قتل کر دیا۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں یہاں پہ کھڑے ہو کر بہت ذمہ داری سے اینیمیشن کے اس دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نظم کو پڑھ کر جو تصور بچے کے ذہن میں بنا ہے، کوئی ٹیکنالوجی اس تصور کے پاس کسی تصویر کو اور فلم کو نہیں لے کر جا سکتی۔ اس لیے یہ میں نے جو بات کہی ہے کہ تعلیمی تکنیک کے سمجھے بغیر تعلیم میں تکنیک کا استعمال مؤثر طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم تکنیک کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد اس وقت جاری تکنیک سے ہوتی ہے، کیونکہ جب ڈیزل کار کے بعد میں پیٹرول کار آئی تو جب لوگ کہتے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، لیکن ہم آج اسے ٹیکنالوجی نہیں کہتے ہیں۔ آج اگر آٹومیٹڈ کار ہے، ڈرائیور لیس کار ہے، تو ہم اسے تکنیک کہتے ہیں۔ اس لیے اگر آج ہمارے کلاس روم میں وہ کمپیوٹر، وہ پروجیکٹر اور وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سائنس کا ٹیچر استعمال کر رہا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ وہ گویا اب ایک پیٹرول کار لانے کے بعد اپنے پڑوسیوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نئی ٹیکنالوجی کی کار لے کر آئی ہے، جبکہ یہ 50 سال پہلے نئی ٹیکنالوجی ہوگی، آج نہیں ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج کی ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کو تعلیم کے ساتھ میں جوڑیں، تدریس کے ساتھ میں جوڑیں۔ اس کے لیے جیسے جیسے میرا آبزرویشن یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی عام اسکولوں کے لیے آسان بھی ہو رہی ہے اور وسائل سستے بھی ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے، اس لیے کہ پروڈکشن زیادہ ہے، پر یونٹ کاسٹ کم ہے، اور ٹیکنالوجی جس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے تو آج پہلے کی بنسبت ان کو ایڈاپٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ ایک ہی ہفتے کے اندر کی خبر ہے کہ دنیا بھر میں خاص طور سے امریکہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایپ بنائے تھے، جس کا بجٹ انہوں نے $100 ملین سے زیادہ رکھا تھا، چائنا نے اس کا 20واں حصہ صرف $5.6 ملین میں ڈیپ سیک کے نام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کر دیا ہے، اور پھر انٹرنیٹ کی دنیا میں اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک سمجھ لیجیے طوفان سا آ گیا ہے۔ اور میں نے کل ہی یہ خبر دیکھی کہ اس سے ریلیٹڈ ایپ بھی لانچ ہو چکے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہیں۔ یعنی اب اگر ہم تعلیمی اداروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ہماری اسکولنگ کے ساتھ میں، اور دونوں اعتبار سے ایڈمنسٹریشن ایز ویل ایز ٹیچنگ، دونوں سطحوں پر، تو وہ بہت سستا ہے اب۔ اس لیے ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج وسائل کی قلت کا جو رونا ہم روتے تھے، اس کی گنجائش کم ہو گئی ہے۔ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اداروں میں ہم مزاحمت کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور اساتذہ کے اندر کیسے شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ میری گفتگو کا جو میں نے سوچا تھا ایک حصہ ہے جو میں انشاءاللہ یہاں پر اس کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ٹیچرز کس طرح سے ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں آج کی اپنی ڈے ٹو ڈے ٹیچنگ کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ نے بہت صبر و سکون کے ساتھ میں مجھے سنا، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔